یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام انگیخت میں۔ میں ہوں شفارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پہ۔ آج کے پروگرام میں دو موضوعات زیر بحث آئیں گے، ایک تو ملک میں بڑھتی ہوئی کرونا کی صورتحال اور دوسرا گلگت بلتستان کے پوسٹ الیکشن صورتحال، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال کافی سنگین ہے، گاڑیاں جلا دی گئیں، پولیس اسٹیشن پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور صورتحال کافی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امتیاز صاحب، آپ کیا کہیں گے ساری بات کو سن کر؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ہی غصہ دکھا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بلاول سمجھتے تھے جس طرح کہ انہوں نے انتخابی مہم چلائی اس میں کم از کم انہیں 8 سیٹیں ملتی، انہیں ملی ہیں 3، شاید ایک اور مل جائے گی۔ جو ان کے ایک صوبائی صدر ہیں امجد، وہ 2 نشستوں جیتے ہیں، پھر بھی 4 نشستیں کچھ نہ ہوئیں، اور پی ٹی آئی 10 سیٹیں لے گئی ہے اور مسلم لیگ 2 پہ رہ گئی ہے۔ آزاد امیدوار اب یہ جس سیٹ پہ ہنگامہ ہوا ہے یہ اس پر نہیں ہوا جس کا الیکشن کل ہوا، جو ایک رہ گیا تھا، جہاں سے پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے امیدوار تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، جب یہ ایک سیٹ رہ گئی تھی تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این نے اکٹھے اپنا امیدوار کیوں نہیں کر لیا، اور یہ وہ سیٹ جیت سکتے تھے۔ اب کیا لگتا ہے کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اپنی پریزنس چاہتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان کمپٹیشن چل رہا تھا، یہ کمپٹیشن چل رہا تھا، اور اس کا نقصان کئی سیٹوں پر ہوا ہے۔ اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے پارٹیز کو، کہ جب یہ مل کر ایک کیمپین بنا رہے تھے، گو کے رضا جلسے کر رہے تھے، لیکن یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی والے جس پہ ناراض ہیں وہ ہے سیٹ جمیل صاحب کی، ٹھیک ہے، جو دوسری سیٹ ہے گلگت کی۔ وہ 411 ووٹ لے کر جیت رہے تھے، جو کہ بیلٹ باکسز میں ووٹ ڈالے گئے، لیکن بعد میں آئے وہ جو پرچی ووٹ، یعنی ڈاک خانے کے ذریعے، جسے پوسٹل ووٹ کہتے ہیں۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے پیپلز پارٹی کے صدر ایڈوکیٹ امجد حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے ابھی وہاں پر ہونے والے ہنگاموں کی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کیا ہنگامہ کر رہے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان میں؟ کس بات پہ ناراض ہیں؟ تاریخی حوالے سے جو پہلی دفعہ ایک عجیب سا الیکشن ہوا، تمام جو ضابطوں کو توڑا گیا اور جس طرح کا ماحول پیدا کیا گیا، وفاقی وزراء نے تمام جو اصول، ضابطے، قوانین کی دھجیاں بکھیری اور محض اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے اور بدترین دھاندلی کی گئی۔ چونکہ گلگت بلتستان کی جو یہاں کی جو جماعتیں تھی، وفاقی حکومت کی جماعت کے خلاف الیکشن ہم لڑ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان میں حکمران جماعت ہے، وہ تمام ریٹرننگ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز جو تھے، وہ بنائے گئے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کو بنائے گئے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا الیکشن تھا اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کو ہی ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے، انہی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے، انہی کے ذریعے الیکشن کنڈکٹ کروائے گئے، اور جس قدر ہو سکتی تھی دھاندلی کے جتنے مطلب ریکارڈ ہو سکتے تھے وہ سارے ریکارڈ قائم کیے گئے اور گلگت بلتستان کے عوام سے مینڈیٹ چرایا گیا۔ جی امجد صاحب، آپ بتانا پسند کریں گے کہ دھاندلی کیا ہوئی ہے؟ وفاقی حکومت کے تمام جو نمائندے ہیں، تمام امپلائیز کو گلگت بلتستان کے اندر ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کیے گئے۔ ہم نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ وفاقی حکمران جماعت کے خلاف ہم الیکشن لڑتے ہیں اور وفاقی بیوروکریٹس کو گلگت بلتستان میں آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اصول تو یہ ہے کہ جوڈیشل آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز بنائے تاکہ دھاندلی کا کم سے کم موقع ملے اور کم سے کم مطلب ان کو یہ چانس میسر ہو، جو کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اس کو لے کے ہم عدالت میں بھی گئے، عدالت نے بھی ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا، مجبوراً ہمیں الیکشن میں جانا پڑا۔ الیکشن میں جب ہم گئے تو بہت سارے حلقوں کے اندر جس طرح ان لوگوں نے جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے، دن کو ان کے پروٹوکول کی ڈیوٹی میں ہوتے تھے اور شام کو ان کے پاس گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ پروگرام ترتیب دے رہے تھے کہ کس حلقے میں، کس علاقے سے، کس یونین سے کتنے ووٹ کھینچنے ہیں۔ وہ سارا پروسیس ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے کرتے رہے، بالآخر الیکشن ہوا۔ الیکشن اس پوری دھاندلی کے باوجود ان کو صرف 8 سیٹیں ملی۔
اور اپوزیشن اتحاد کو بھی مطلب تقریباً کوئی 7 سیٹیں ہمیں ملی ہیں اپوزیشن اتحاد کو. ان کے پاس 8 سیٹیں تھی تو اور 8 سیٹیں جو تھی وہ انڈیپینڈنس آ گئے, اور انڈیپینڈنس کو ان لوگوں نے رات کو پھر مطلب وہ جیسے مطلب طیارے لے کے آتے ہیں, وہ بریف کیس لے کے آتے ہیں, اور بریف کیس کے ذریعے سے تمام جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو یہ خرید کے اپنی پلڑے میں شامل کر چکے ہیں. سب سے بڑا جھگڑا ہے ہمارا حلقہ نمبر 2 کے اوپر, جہاں کے اوپر پچھلے 6 دنوں سے اس وقت ٹرمائل بنا ہوا ہے, لائن ایرر سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اس حلقے کے اندر ہمارے جنرل ووٹ میں ہمارے زیادہ تھے, پوسٹل بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہونی تھی. 5 دن ہم نے جنرل ووٹ کی کاؤنٹنگ کی. اس میں جو پیپلز پارٹی کے ووٹ کو اس کو مطلب ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ان کو ریجیکٹ کیے اس بنیاد پہ کہ آپ کے مطلب کہیں پہ مطلب باکسز 4 نہیں ہیں, 5 نہیں ہیں. وہ مختلف ایشوز کو کرتے اور بلا کر جب ہم پوسٹل بیلٹ پہ پہنچے تو پوسٹل بیلٹ سے ایک دن پہلے مطلب الیکشن ہونے سے کے اگلے دن ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے لکھ کے دیا تھا کہ ٹوٹل پوسٹل بیلٹ جو ہیں وہ 1382 ہم نے ریسیو کیے ہیں. اگلے دن جب ہم نے پوسٹل بیلٹ ہم نے اس کی کاؤنٹنگ کی تو میجارٹی پوسٹل بیلٹ ریجیکٹ کیے گئے جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے اور دیگر امیدواروں کے تھے, اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار کے تھے ان میں سے ان کو بھی تقریباً مطلب کوئی 200-250 ان کے پوسٹل بیلٹس کو ایکسیپٹ کیا گیا, جن کی مطلب وراثتی کے اوپر ہمارا اعتراض تھا. لیکن جب کنکلوژن ہوئی تو کنکلوژن میں یہ نکلا کہ 1382 کی بجائے 1706 نکلے. تو ہم نے کہا پورے گنے, اور اب 1706 کیسے ہوئے؟ ایک دن پہلے آپ نے ہمیں کہا تھا یہ 1382 ہے, اب 1706 نکلے ہیں, تو یہ 400 پوسٹل بیلٹ کہاں سے آ گئے اور کس طرح آ گئے؟ یہ آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے کہ 1700 کچھ ووٹ تھے, 1300 تھے یا 1700 تھے؟ اس سے بھی آگے بتاتا ہوں. جب ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ ہم ان کی ویلیڈیٹی کے اوپر ہم سب مشکوک ہیں. اس کی ویلیڈیٹی کے لیے ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ اس کی فورینسک آڈٹ ہو. جس کا تھم امپریشن اوریجنل ہے اس کو ہم کوڈ کریں گے, جس کا تھم امپریشن اوریجنل نہیں ہے اس کو کوڈ نہیں کریں گے. خیر اس حد تک بھی ایک ایگریمنٹ ہوا, ریٹن ایگریمنٹ ہوا ریٹرننگ آفیسر کی موجودگی میں. وہ ریٹن ایگریمنٹ کنکلوژن جب ہوئی, جب کنسالیڈیشن مکمل ہوئی, اس کنسالیڈیشن مکمل ہونے پر وہ ایگریمنٹ کی کاپی اور ریٹرننگ آفیسر کا جو لیٹر تھا اور اس کے ساتھ جو ریزلٹ شیٹ تھی وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دی گئی. جب چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں نوٹس کیا 2 دنوں کے بعد ہم جب گئے تو اس نے سیل انطلق کو ہمارے پہنچنے سے پہلے کھولا تھا. جب ہم جا کے اس کے ساتھ جب ہیئرنگ اسٹارٹ ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ ایگریمنٹ کی کاپی نکالیں اور وہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز ہیں کہ اس کی فورینسک آڈٹ کے اوپر کو وائبل سولوشن کہا ہے, لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ان پوسٹل بیلٹ پیپر کو اناظرہ کے لیے بھیج دیں اور وہاں سے ویریفیکیشن کرائیں تھم امپریشن کی, جس کی ویلڈ ہوں گی نہیں تو ادروائز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 400 پوسٹل بیلٹ پیپر جو کہ بعد میں انکلوڈ ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ انکوائری کریں اور ان کے جو مطلب اسٹیمپس ہیں ان کی بھی انکوائری کریں. تو باہر اب الیکشن کمشنر کا عجیب سا جواب تھا. اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کی کاپی اور ریٹرننگ آفیسر کا لیٹر تو میرے پاس ہے ہی نہیں. تو ہم وہاں پہ حیرانگی کے مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہماری. آپ کے پاس اس کی نقل ہے؟ میرے پاس اس ایگریمنٹ کی بھی کاپی ہے, ریٹرننگ آفیسر کا لیٹر بھی موجود ہے. کیا امریکی الیکشن ہمیں دیکھ کے فالو ہو رہا ہے پوسٹل ووٹ کو, یا پھر ہم امریکی الیکشن مشورہ دیا جا رہا ہے اچھا کہ ٹرمپ سے غلطی ہو گئی, پاکستان سے مشورہ لے لیتا تو شاید وہ الیکشن لے اٹھتے. تو الیکشن کے ریزلٹس کے چوری کے الزام تو اب ٹرمپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں کہ شاید انہیں اگلا الیکشن لڑنا ہے اور خود بائیڈن کو نیچے دبا کے رکھنا ہے, پریشر رکھنا ہے ریپبلکن پارٹی کا, کیونکہ 2 سیٹیں ابھی باقی ہیں جس پہ سینٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کس کی اکثریت ہے, اور وہ جارجیا کی سیٹیں ہیں. تو یہاں پہ جو معاملہ ہے اگر پیپلز پارٹی ہنگامہ کر رہی ہے, اگر ایک سیٹ اور مل بھی جائے تو فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے تھے آزاد امیدوار سے, ہمارے 4 یا 5 امیدواروں سے جو ان کے معاہدے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ ان میں سے 5 امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک, اب وہ پھر آخر یہ کیوں غصہ دکھا رہے ہیں؟ ہاں اس کا مقصد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کو پولیٹیکلی چارج کیے رکھنا چاہتے ہیں.
اچھا. اور وہ بڑے عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کی گراس روٹ لیول پہ موبلائزیشن ہوئی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیمپو برقرار رہے. اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ پرانی جھلک نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے جالوں کی کہ وہ بڑے اسٹریٹ بیٹلز کے لیے بڑے وہ زبردست ہوتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اچھا بھلا گلگت کا نامہ کر دیا انہوں نے. اب وہ یہ ایک پولیٹیکل ٹیمپو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اپنے ورکرز میں مایوسی کو روکنے کے لیے بھی ایک غصے کا عنصر لا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا. یقیناً الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھے ہیں اور یقیناً گنڈا پور صاحب پہ بھی سوالات اٹھے ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں گنڈا پور بیٹھے ہیں, گورنر صاحب بیٹھے ہیں, چیف الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ کافی لگتا ہے کہ کیا ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی بھی 6, 7, 8 سیٹیں جی جاتی اور اسی طرح تحریک انصاف بھی جی جاتی تو اس سے کیا بڑا فرق پڑنے والا تھا. یہ جو کوشش ہے کہ پورا مینڈیٹ ایک طرف ڈال دیا جائے, یہ بھی مجھے انجینئرنگ کی بات سمجھ نہیں آئی. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا آپ دیکھیے نا, لوکل کونسل کے انتخابات کا کوشش ہو رہی ہے آزاد کشمیر, اس میں ہندوستان کے زیر تسلط جو گلگت جو جموں اور کشمیر ہے, اور اس کے خلاف بیانات آ رہے ہیں فاروق عبداللہ کے, اور جو خاتون چیف منسٹر تھیں مفتی صاحب کی بیٹی, ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ ان کے امیدواروں کو سیکیورٹی زونز سے لے جا کر بند کر رہے ہیں. وہاں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں لوکل الیکشنز پہ, اور یہاں کے الیکشنز پہ بھی سوال اٹھ گئے ہیں. اب لہٰذا اگر ہم جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں تو سوال اٹھے گا کہ جی آپ نے اپنے الیکشن کیسے کروائے گلگت بلتستان میں, جہاں پہ بڑی 2 جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ شفاف الیکشن نہیں تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ہاتھ ضرور ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ کہا گیا تھا, کچھ اشارہ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ میدان کھلا دیں گے. ٹھیک ہے. اور بلاول یہ امید کر رہے تھے کہ شاید نیوٹرل رہے انتظامیہ. اچھا. لیکن ان کا جو رد عمل ہے وہ اتنا شدید جو ہوا ہے, اس کے بعد ان کی پشاور کی تقریر بھی بہت تیز تھی. صحیح. لوگ کہہ رہے ہیں وہ نواز شریف سے بھی تیز تھی. تو انہوں نے وہاں سے پشاور میں تو سوال اٹھا دیا کہ حق حکمرانی کس کا ہو, عوام کا ہو یا کسی اور کا ہو. اور تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لہجے میں شدت آئی پشاور کے جلسے میں. گو کہ وہاں پہ مریم نواز تقریر نہ کر سکی کہ ان کی دادی کا انتقال ہوا. بیگم شمیم اختر جو والدہ ہیں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف کی, ان کا بڑا کردار تھا ان بھائیوں کو اکٹھا رکھنے میں, اور یہ دونوں بھائی اپنی ماں کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد صورتحال بدلے گی ان کی اپنی پارٹی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا برج تھی وہ دونوں بھائیوں کے درمیان, اور وہ کافی اثر رکھتی تھی دونوں بھائیوں پہ, اور وہ ان کی بات بڑے فرما بردار بچے ہیں دونوں, حالانکہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. تو وہ باہر کیب وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا شدت آئی ہے, اور اس کے بعد اب ملتان کے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے, پھر لاہور میں ہوگا, پھر اس کے بعد ان کا آخری جلسہ لاڑکانہ کا ہے. اچھا, آپ نے جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ہسٹری رہی ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے فیڈرل میں وہی جے بی کے اندر جو ہے انتخابات جیتتا ہے, حکومت بناتا ہے. سو اگر یہ ہسٹری ہے تو اس میں اتنا مطلب سرپرائز ایلیمنٹ نہیں رہتا اس بات میں, تو پھر اتنا اس پر مظاہرہ کرنا جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست تھی کہ پچھلے 2 الیکشن جو تھے اس میں یہی ہوا تھا, اور ہم آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں بھی یہ دیکھتے ہیں سارا پیسہ تو اسلام آباد کے پاس ہے. کوئی ان کا علیحدہ سے ایوارڈ نہیں ہوا جیسے 4 صوبوں کا ہے. اب مسئلہ بنے گا کہ پروویژنل جو پروونس کا اعلان کیا عمران خان نے جا کر وہاں پہ, اور جنرل باجوہ نے میٹنگ کی تھی جس میں یہ ساری پارٹیاں اتفاق کر کے آئی تھیں, جس میں خود وزیر اعظم شامل نہیں تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کروایا جائے اس حوالے سے. نہیں, میں تو کیا یہ رہا تھا, لیکن یہ پارٹیاں اتفاق کر گئی تھیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اسے صوبہ بنا دیا جائے, بالکل, اور انہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ پارٹیوں میں کافی اختلاف آ گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان بالکل مختلف بات کر رہے ہیں, وہ اس کی حمایت میں نہیں ہے,
اور یہ پارٹیاں بھی شاید پیچھے ہٹ جائیں اور عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہی رہ جائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پارٹیاں اپنی جو ناراضگی کا اظہار کرنے کے چکر میں وہاں کے لوکل عوام کو جو ہے وہ یہ مطلب نقصان پہنچائیں گے؟ ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ریفرینڈم کر لے, اس میں کم از کم یہ پارٹی سیاست نہیں ہوگی, ایک ہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ چاہتے ہیں صوبہ یا نہیں صوبہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, خود مختاری چاہتے ہیں, لوکل اٹانومی چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ لیکن ٹیکنیکلی صوبہ بند اگر جاتا ہے اس میں نقصان تو نہیں, لوگوں کے لیے آسانی ہے, ڈونٹ یو تھنک؟ لوگ چاہتے ہیں, لوگوں کو حقوق ہی نہیں ہے, نمائندگی نہیں ہے, اور ایک جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد سے بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے, ان کے پرسز بھی کنٹرول کرتا ہے, ان کے ڈیولپمنٹ پلان بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل یہ ایسی ہے جیسے لوکل کونسل ہوتی ہیں ڈپٹی کمشنر کے تحت کبھی ہوتی تھیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو اگر با اختیار نہیں بنائیں گے تو بھلے اسے جو نام دے لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور لیٹس ہوپ کہ اس طرف جو پیش رفت ہو. دوسرا آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کورونا کے حوالے سے ہے, اور ملک میں کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال جو ہے, جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ ویو جو ہے بہت زیادہ زوردار طریقے سے آ رہی ہے. ابھی 24 گھنٹوں میں جو تقریباً 2756 جو ہے اموات رجسٹر کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 3,80,000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں اس حوالے سے. دیکھیے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا بھی سیاست کی نظر ہو گیا ہے. پہلے عمران خان نے پوزیشن لی, انہوں نے کہا یہ تو انفلوئنزا ہے, نزلہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور وہ ساری صوبے ایک طرف تھے, اور لیکن پھر انہیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا. بالکل مطلب کچے دل سے کچا پکا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوئے اور مذہبی جماعتوں کے اجتماع ہوئے, اور پی ڈی ایم آپ کا چل رہا ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں مساجد بند ہو گئی تھی, بالکل ہاں, اور جمعے کی نماز بھی نہیں ہو رہی تھی, لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن ہم نے اصرار کیا یہاں پہ, اور یہ انہوں نے بڑا اس سے کہا فخر سے عمران خان نے کہ ہم نے یہاں اجازت دی لوگوں کو, باقی تمام دنیا میں بند تھی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو سندھ کی حکومت نے ایک صحیح موقف لیا تھا کہ بھئی یہ بہت خطرناک کام ہے, کافی ایکٹیولی انہوں نے کیا تھا. ہاں, افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی لہر کو بھی ہمارے لوگوں نے سنجا نہیں لیا. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو دھرنا ہوا اس میں کسی ایک آدمی نے بھی نہیں پہنا ہوا تھا, اور خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں جو ہزارہا لوگ تھے, لوگ لاکھوں لوگ تھے, ان میں سے شاید ہی کسی نے پہنا ہوا. اب اس سے کتنا کرونا پھیلے گا, لوگ اسے سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور مذہبی حلقے کے لوگ ہیں جو ہر وقت لوگوں سے مخاطب بھی رہتے ہیں, انہیں تو چاہیے خدا را لوگوں کو احتیاط کی ہدایت کریں کہ بھئی آپ اپنا منہ ڈھانپیں اور فاصلہ رکھیں. کچھ مساجد میں دیکھتا ہوں کہ فاصلہ رکھ کے نمازیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب عوام کے اندر یہ دو طرح کا رویہ پایا جاتا ہے ریگارڈنگ کرونا کے SOPs کو لے کر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک تعلیم یافتہ لوگ, آپ دیکھتے ہیں ہاں جی گاڑی میں رہ گئے, جی میری جیب میں ہے. بھئی کیا مطلب ہے جیب میں رکھنے کا, کیا مطلب ہے ماسک کو؟ بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اب جو اپوزیشن کر رہی ہے, اب حکومت کا بیانیہ یہ ہے, دیکھیں جی یہ تو جلسے کر کے پھیلا رہے ہیں. یقیناً حکومت کا یہ اعتراض درست ہے کہ اتنے بڑے جلسے ہوں گے, تو مجھے بالکل نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بارے میں لگ رہا ہے کہ کچی بات کرتی نظر آ رہی ہیں. ان کی بات میں ان کا جو موقف پہلے عمران خان کی حکومت کے خلاف تھا کہ انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا, اور 7,500 سے زیادہ لوگ مارے گئے, اور کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے یہ بھی. سیاسی جو آپ کا فائدہ ہے اس کو آپ اس کی خاطر عوامی نقصان کروانے والی بات ہے. ہاں, پہلے ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی آج کی جو فگرز ہیں اس میں پنجاب میں سب سے کم موات ہوئی ہیں, پنجاب میں سب سے کم کیسز ہوئے ہیں کرونا کے. وجہ کیا ہے؟ آپ ٹیسٹنگ نہیں کر رہے, آپ ریکارڈنگ نہیں کر رہے, صحیح طریقے سے ریکارڈ نہیں کر رہے, بالکل صحیح, اور آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کرونا کم ہے. یہ کیا بات ہے؟ سندھ میں کیوں زیادہ ہے کہ سندھ والے زیادہ کیسز جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, تو پتہ زیادہ لگتا ہے زیادہ لوگ شکار ہوئے. یہاں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, اگر ہو رہی ہے تو پتہ نہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے لائے نہیں جاتے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ بھی جلسے جو ہیں آپ اپنے ملتوی کر دیں, تو پشاور کا جلسہ انہوں نے کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 جلسوں سے عمران حکومت نہیں جانے لگی. آپ یہ 3 جلسے جو آپ دسمبر تک کر رہے ہیں, آپ ہی جا کے جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں کر لیں. صحیح. اگر آپ کو مارچ کے انتخابات سے پہلے ہی کچھ
دھڑن تختہ کرنا ہے. تو یہ تو نہیں مجھے ہونے لگا کہ جنوری میں جو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو یا مریم نواز کہ بس یہ جلسہ ہو جائے گا اس کے بعد حکومت فارغ ہو جائے گی. مجھے نہیں معلوم کون سا علادین کا چراغ ہے پی ڈی ایم کے پاس یا مولانا کے پاس نے کون سا چلہ کھینچا ہے انہوں نے کہ وہ حکومت چلی جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو گلگت کے انتخابات سے جو سامنے آئے ہیں, البتہ مجھے شک ہوا تھا کہ یہ خادم حسین رضوی صاحب جو روانہ ہوئے ہیں انہیں کس نے روانہ کیا. اوکے, یہ ویسے کافی انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ تو ایسے نہیں چلے گئے ایسے. پر آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاید وہ بیمار تھے. نہیں, بیمار بھی تھے, اس کے باوجود وہ گئے وہاں. اور روانہ کرنے والے جو تھے وہ کرونا کے جراثیم تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ شاید یہ لگتا ہے کہ ارادہ بدل گیا کرونا کا. نہیں, وہ پھر خادم صاحب واپس بھیج دیے گئے. اچھا. ہاں, خادم رضوی صاحب واپس آ گئے اور وہ ایک کچا پکا معاہدہ ہوا. اوکے. پھر ریاست نے سرنڈر تو کیا, وہ پھر فاتح ہو کے واپس آئے. بالکل صحیح. اسی لیے ان کی آپ دیکھا کہ انہیں کتنی پذیرائی ملی ہے اور ان کی جو سینڈ آف ہے جنازے میں کتنے کافی بالکل کافی رش تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے سیاست کی خاطر لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. نہ ہی ہمارے ملک میں حکومت نے کرونا کو سیریسلی لیا, نہ ہی اسے اس کے باوجود سندھ کی حکومت نے سیریسلی لیا تھا. اور میں مبارکباد بھی دوں گا سندھ کے چیف منسٹر کو کہ وہ کھڑے رہے اور انہوں نے استقامت کے ساتھ مارکیٹس بند کروائیں اور لاک ڈاؤن کیا. اس دفعہ لیکن سننے میں آ رہا ہے سیکنڈ ویو میں جو سندھ کے تاجران ہیں وہ ایس او پیز کے حوالے سے جو آرڈر آ رہے ہیں اس پہ وہ خوش نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں کر رہے تاجر حضرات. اور یہ دوسری بات یہ کہ یہ ابھی آج میٹنگ ہونی ہے, ہوگی جب تک ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا, تو بڑے سخت اقدامات ہونے جا رہے ہیں. لیکن وہ جسے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کچھ علاقوں میں ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا, فیکٹریز پہ نہیں ہوگا. شادی بیاہ کے لیے بھی 300 کی حد لگا دی ہے. وہ بھی اسکول کالجز بند ہونے کے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. 300 لوگ ان دنوں میں شادیوں میں جانا چاہتے ہیں. کافی اماؤنٹ ہے. 5-7 لوگوں سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل. ان حالات میں آپ کیوں اپنے عزیزوں اور اقارب کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ابھی خوشخبری یہ ہے کہ امریکہ میں 2 طرح کی بن گئی ہے. ایک تو فائزر کی کمپنی ہے ویکسین, ایک 95% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے, ایک 90% تک ہوئی ہے. اب آکسفورڈ والوں نے جو ریسرچ کی وہ زیادہ سستی بھی ہے, لیکن اس کا بھی رزلٹ کو 70% ہیں. اب وہ کہتے ہیں کم استعمال کریں گے تو 1 ڈوز کریں گے تو 90% ہے. اچھا. اور وہ ہے بھی $2.50 کی, اور اسے عام فریج میں رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چین نے بھی کوئی تیسری سٹیج پہ چلے گئے ہیں, وہ انہوں نے 4-5 ویکسین بنا لی. اچھا. اور ابھی جو صدر جی نے تقریر کی, یہ جو G20 کی میٹنگ ہوئی سعودی عرب کی زیر صدارت, اس میں چین کے صدر نے کہا ہے کہ یہ ہم جو بنائیں گے تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پیپلز میڈیسن ہوگی. اوکے. خود UN کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کی تھی G20 کو جب ان کی میٹنگ ہوئی کہ $28 ارب دیا جائے اس ویکسین کے لیے, تاکہ پورے کرۂ ارض کی آبادی کو امیون کیا جا سکے. ٹھیک ہے. جب تک 7 ارب لوگوں کو یہ آپ ویکسین نہیں لگائیں گے یہ بیماری چلے گی. اچھا, میرا ایک سوال ہے آصف کہ پاکستان میں جو ہے ابھی تک ہم پولیو کو اوور کم کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس نہیں کر پائے کہ جو ویکسین ان کو دی جاتی ہے, ان کے بچوں کو پلائی جاتی ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو کیا یہاں پر اس قسم کی رکاوٹیں فیس کرنے کا صورتحال تو نہیں بنے گی؟ جہاں لوگ مان ہی نہیں رہے ابھی تک, اکثریت آبادی کی نہیں مانتی کہ کورونا کو سیریس. ہاں جی. سو ویکسینیشن وہ کیسے پھر کروائیں گے؟ اچھا, اب یہ دوسری جو بات ہو رہی ہے, ویکسینیشن تو کرنی پڑے گی, بھلے آپ زبردستی کریں, اور اس میں لوگوں ہی کا فائدہ ہے, زندگیاں بچے گی. اب معاملہ چل پڑے گا, جو بڑی کارپوریشنز ہیں وہ کہے گی جی ہم نے تو پیٹنٹ بنا لیا ہے اور ہم تو پیسے لیں گے. جیسے امریکہ کی فائزر ہے, یہ دوسری کمپنی ہے, وہ $20-22 چارج کریں گے ویکسین کے لیے 1 ڈوز کے لیے. صحیح. تو وہ غریب ملکوں میں کہاں جائے گی؟ افورڈیبلٹی کا مسئلہ کہ غریب ملکوں کے لوگ محروم رہیں گے. اور $28 ارب کی جو اپیل کی UN سیکرٹری جنرل نے, اس پر کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پر جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں اسٹیپ ان کرے گی؟ دیکھیے WHO والے کر سکتے ہیں, لیکن 90% پیسہ WHO کو ملتا تھا امریکہ سے. ٹھیک ہے. وہ ٹرمپ نے بند کر دیا. بائیڈن آ رہے جنوری میں, تو پھر وہ جنوری کی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے. ہمیں تو اب پیسے فوراً چاہیے کہ تاکہ جو جہاں ویکسین تیار ہو جائے
وہ جلدی سے پروڈیوس ہو اور لوگوں میں دنیا میں تقسیم کی جائے. کیونکہ لوگوں میں جو اس وقت امید بندی ہوئی وہ یہ ہے کہ جنوری میں جو اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں بائیڈن تو فیبرری تک ہمیں امید کی شاید جا فائدہ رہی مل ہے. جائے گا چائنا سے کہ ان کی اچھا. 4-5 قسم کی ویکسین انہوں نے تیار کی ہیں جس کی ٹیسٹنگ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. صحیح. اور باقی یہ کہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کائنڈلی جسے کہتے ہیں نا جو واٹس ایپ کے اوپر جو شیئر کیے جا رہے ہوتے ہیں علاج اور ٹوٹکے کرونا سے بچنے کے لیے اس سے اوائڈ کیجیے کیونکہ یوزلی جو ہے وہ اکثر واٹس ایپ کے اوپر جو میسیج ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں خطرناک حد تک لوگ تجربے کر رہے ہیں بیمار پڑ رہے ہیں. سو اینیز تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور امید کرتے ہیں ہمیں کہ کہنا چاہیے لوگوں کو ماسک ضرور پہنے, اتنا فاصلہ رکھیں جتنا میرا اور میری اینکر کے درمیان ہے, اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کریں. کرنا. جی ہاں بالکل, بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے جو ہے وہ آپ تک مزید انفارمیشن پہنچی ہوگی. اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے, کمنٹ باکس میں رائے دیجیے. اور اگر آپ نے بدلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلوں کی نشریات.